وظیفہ ہے۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اگر امتی اپنے نبی کی محبت میں درود و سلام پڑھنے میں کامل بن جائے تو یہ درود و سلام امتی کو نبی کے قریب کرتا ہے۔ نبی کی قربت پانے کے 3 کام ہیں، ان میں ایک کام علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اگر حضور کی بارگاہ میں قربت چاہیے، حضور کی بارگاہ میں مقبولیت چاہیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اگر آپ اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں حضور کے عاشقوں میں آ جاؤں، آقا مجھے اپنے غلاموں میں شامل کر لے، اپنے عاشقوں میں شامل کر لے، اس کا ایک بہترین ذریعہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ علامہ عبدالرحمن جامی بہت بڑے امام العاشقین گزرے ہیں، اپنے کتاب شواہد النبوت میں لکھتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ایک مرتبہ جہاں حالت جنگ میں تشریف لے گئے، حالت جنگ میں کفار نے موقع پا کر ان کو گرفتار کر لیا، ان کو ایک ستون کے ساتھ انہوں نے باندھا، 3 دن تک ان کو بھوکا رکھا، 3 دن تک ان کو پیاسا رکھا، ہر طرح کی ان کو اذیت دی، انتظار کرنے لگے کہ ہمارا جب سردار آئے گا وہ آ کر ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ ان کو کس طرح سزا دینی ہے، شہید کرنا ہے تو کیا انداز ہوگا، تکلیف دے دے کر ان کو مارنا ہے یا ان کو ہمیشہ کے لیے قید میں رکھنا ہے۔ اب 3 دن گزرنے کے بعد جب ان کفار کا سردار، ان کا جو بڑا لیڈر تھا، جب وہ سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا تو اس نے آ کر کہا کہ میں تجھ سے چند سوال کرتا ہوں، تمہیں چاہیے کہ اگر تم صحیح جواب دے دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا پوچھو۔ اس نے سوال کیا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ تمہارے نبی جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جن سے محبت کرتا ہے، جن سے تو پیار کرتا ہے، جن کی طرف سے تو یہاں لڑنے کے لیے آیا ہے، اگر تمہاری جگہ ہم ان کو قید کر لیں، ہم انہیں باندھ لیں، ہم انہیں یہاں پر لا کر شہید کر دیں اور تمہیں اس کے بدلے میں ہم زندگی عطا کر دیں، ہم تجھے مال و دولت بھی دیں، دنیا کی آسائش بھی دیں، دنیا کی سہولیات بھی دیں، تو کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ یہ دنیاوی آسائش تمہارے پاس ہوں اور تمہاری جگہ وہی نبی ہو جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے؟ سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان، اگرچہ بدن زخموں سے چور چور ہے، اگرچہ 3 دن کے بھوکے ہیں، اگرچہ 3 دن کے پیاسے ہیں، مگر صحابہ کی محبت رسول دیتے، صحابہ کا عشق رسول دیتے۔ سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ کمزوری کی حالت میں تھے، مگر آپ نے جب یہ جملہ سنا تو آپ کے اندر ایک وجدانی کیفیت پیدا ہوگی، اپنے آنکھوں کو اٹھا، سر کو اٹھا کر، آنکھوں کو کھول کر اس کافروں کے سردار کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر آپ نے ایمان افروز جملہ کہا تم کیا بک رہے ہو، تم یہ کہتے ہو میری جگہ میرے نبی علیہ السلام آ جائے، مجھے زندگی میں جائے، انہیں شہید کیا جائے؟ فرمایا نا نا، اللہ نے خبیب کو ایک زندگی عطا کی ہے، اگر میرا کریم رب مجھے 1000 جانیں بھی عطا کر دے تو خبیب اپنی 1000 جانیں اپنے نبی کے نام پر قربان کر سکتا ہے، مگر میرے نبی کے مقدس پاؤں میں کانٹا چبھ جائے خبیب بن عدی تو زندگی میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کہا تم نبی کو لانے کی بات کرتے ہو، نبی کو معاذ اللہ یہاں باندھنے کی بات کرتے ہو، نبی کو شہید کرنے کی بات کرتے ہو۔ ارے مصطفیٰ جان رحمت پر میری 1000 جانیں قربان، میرے ماں باپ قربان، میری اولاد قربان، میرا سب کچھ میرے نبی کے نام پر قربان ہو جائے، اگر حضور کو کانٹا چبھ جائے تو خبیب زندگی میں اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اب انہوں نے بہت ساری باتیں کی، المختصر خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مارنے لگے، آپ کو شہید کرنے لگے، تو اس کافروں کے سردار نے کہا
اچھا یہ بتاؤ اب تم مرنے والے ہو، تمہارا انتقال ہو رہا ہے، اپنی زندگی کی آخری خواہش بتاؤ۔ اے عاشقان رسول، میلاد مصطفیٰ میں آنے والوں، دل کے کانوں سے اس بات کو سنو۔ سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کفار نے سوال کیا اپنی زندگی کی آخری خواہش بتاؤ، آپ نے ارشاد فرمایا سب سے میری خواہش یہ ہے میرے ہاتھ کو کھول دو، مجھے پانی دے دو، میں وضو کر کے اپنی زندگی کا آخری سجدہ اپنے کریم رب کی بارگاہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم میلاد مناتے ہیں، آج ہم لنگر کھاتے ہیں، ہم میلادی بھی ہیں، مگر یاد رکھیے میلاد بھی منائیں اور میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس کی پاسداری بھی کریں۔ میلاد والے آقا فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی بالصلاۃ، آقا فرماتے ہیں اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بنایا ہے۔ ایک بزرگ لکھتے ہیں اگر نبی کے دل کو راحت پہنچانی ہے تو نبی کا میلاد منا، اور اگر نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز کو ادا کر، نماز پڑھ، میلاد منا، نبی کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈک پہنچا، نبی کے دل کو بھی راحت پہنچا۔ زندگی کی آخری نماز، جانتے ہیں میں شہید ہو جاؤں گا، اگر کیا کہا پانی دو، ہاتھ کھولو، میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے کریم اور رب کی بارگاہ میں آخری نماز ادا کروں۔ مرنے والے کی آخری خواہش کو پورا کیا جاتا ہے، کافر ہو مسلمان ہو تقریباً ہر طبقے والے اس کو مانتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ پاؤں کو کھولا گیا، پانی پیش کیا گیا، آپ نے وضو کیا، وضو کر کے نماز پڑھی، 2 رکعت نماز جلدی جلدی ادا کی۔ ایک کافر ہنسنے لگا، کہا خبیب ہم نے تو سنا تھا کہ نبی کے صحابہ بڑی اہتمام کے ساتھ، بڑی خشوع خضوع کے ساتھ، بڑے ادب و احترام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، مگر آپ نے 2 رکعت بڑی جلدی پڑھ لی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں 2 رکعت اس لیے جلدی پڑھی ہے کہ اگر میں نماز کو لمبا کر دیتا، دل تو چاہ رہا تھا نماز کو لمبا کرتا، زندگی کا آخری قیام ہے لمبا ہو، زندگی کا آخری رکوع ہے لمبا ہو، زندگی کا آخری سجدہ ہے لمبا ہو، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں کریم رب کی بارگاہ میں بلند کرتا رہو۔ دل تو چاہتا یہ تھا نماز کو لمبا کر کے پڑھو، مگر نماز کو مختصر اس لیے کیا ہے تاکہ تمہیں یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ حضور کا قرآن موت سے ڈر گیا ہے، موت کے ڈر کی وجہ سے نماز لمبی پڑھ رہا ہے۔ فرمایا موت ہمارے لیے توبہ ہے، ہم جیتے بھی ہیں حضور کے نام پر، نماز جلدی اس لیے پڑھی ہے تاکہ جلدی میری شہادت ہو، اور جب میں قبر میں جاؤں تو مدینے والے آقا قبر میں تشریف لا کر مجھے اپنا دیدار عطا فرما۔ تم یہ نہ سمجھو میں موت سے ڈر گیا، جلدی نماز پڑھی تاکہ جلدی جلدی حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے۔ ایک نے سوال کیا اور کوئی تمنا؟ فرمایا ہاں ایک تمنا ہے۔ کیا؟ فرمایا میرا رخ مدینے کی طرف کرنا، مدینہ جس سمت ہے میرا چہرہ اسی طرف کر دو۔ اب آپ سوچیں بدن کی حالت کیا ہوگی، کس طرح نماز پڑھی، اور آخری بار کہہ رہے میرا رخ مدینے کی طرف کرو۔ انہوں نے کہا مدینہ اس طرف ہے، اب مدینے کی طرف رخ کیا۔ اب دل سے سنیے مدینے کی طرف رخ کر کے کیا کیا؟ صحابی رسول ہے، حضور کے سچے عاشق ہے، حضور کے سچے غلام ہیں، نبی کا عاشق کیسے ہوتا ہے؟ مدینے کی طرف رخ کر کے کیا کیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور پڑھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں وہی صلاۃ و سلام دیا جو صلاۃ و سلام صحابہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ اب خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے اطراف میں کفار کے نرغے میں ہے، اور مرنے سے پہلے مدینے کی طرف رخ کر کے پڑھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔
اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. ادھر خلیل نے حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھا. السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اپنے غلام خبیب بن عدی کی زندگی کا آخری سلام اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. صحابہ کہتے ہیں ادھر خبیب نے بارگاہ رسالت میں سلام پیش کیا. ادھر مسجد نبوی میں حضور صحابہ کے سامنے بیٹھے ہوئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام خبیب کے سلام کو سنا اور جواب دیا وعلیہ السلام یا خبیب. اے خبیب تجھ پر بھی مجھ محمد علیہ السلام کا سلام ہو، تم پر بھی اللہ سلامتیاں نازل کرے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کے مبارک لبوں سے جب سلام کو سنا ہم نے دائیں بائیں دیکھا، خبیب بن عدی نظر نہیں آئے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبیب یہاں موجود نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر قربان فرمایا ہاں میں جانتا ہوں میرا خبیب یہاں موجود نہیں ہے. میرا خبیب اس وقت وفات میں نظر ملے کافر ان کو شہید کر رہے ہیں، مگر میرے خبیب کی مجھ سے محبت دیکھو. شہادت سے پہلے انہوں نے میری بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے اور میں نے اپنے خبیب کو سلام کا جواب عطا فرمایا. اس سے پہلا عقیدہ یہ ملا اگر امتی نبی کی محبت میں کامل ہو، امتی نبی کی محبت میں سچا ہو، امتی نبی سے پیار سچا کرتا ہو، نبی کی محبت میں، نبی کی عقیدت میں، نبی کے عشق میں ڈوب کر جب بھی حضور کی بارگاہ میں سلام دے دے گا، مدینے والے آقا سلام کو سنتے بھی ہیں، آقا جانتے بھی ہیں، آقا پہچانتے بھی ہیں. قریب ہو یا دور ہو آقا اس کے سلام کا جواب بھی ادا کرتے ہیں اور کرم فرمائے تو اس صلاۃ و سلام کے جواب میں اپنا دیدار بھی عطا فرما دے.